میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا کہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ. کیا نام ہے؟ بولو بھائی. حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے. ان کی زندگی کے حالات کو آپ پڑھیں گے تو پیروں تلے زمین کھسک جائے گی. ان کے حالات آپ پڑھیں گے تو آپ کی زندگی کے اندر بھی زندگی کو بدلنے کا ایک شوق پیدا ہوگا. بہت بڑے اللہ والے گزرے, بہت بڑے بڑے کارنامے. کیا حضرت کی زندگی تھی, کیا حضرت کی زندگی کے اندر تقویٰ تھا, کیا حضرت کی زندگی کے اندر فرائض کی پابندی تھی, کیا حضرت کی زندگی کے اندر سنتوں کی پابندی تھی, کیا حضرت کی زندگی کے اندر نوافل کی پابندی تھی. ارے سنت تو سنت چھوڑ دیجئے, نوافل تو نوافل چھوڑ دیجئے. آپ حضرت کی زندگی کے متعلق پڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ آپ حضرت کی زندگی کے اندر مستحبات والے اعمال بھی کبھی نہیں چھوٹتے تھے. تو حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ جب بھی وہ نماز پڑھتے, ہر نماز کے وقت جب نماز پڑھتے, جس جگہ کے اوپر کھڑے ہو کر وہ نماز پڑھتے تھے وہ جگہ جسم سے نکلے ہوئے پسینے سے شرابور ہو جاتی. ہر نماز, صرف ایک نماز کا واقعہ نہیں ہے. ظہر کی فجر کی نماز پڑھتے یہی معاملہ, ظہر کی نماز پڑھتے یہی معاملہ, عصر کی نماز پڑھتے یہی معاملہ, مغرب کی, عشاء کی, دیگر سنتیں کی نماز پڑھتے یہی معاملہ. کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب بھی وہ نماز پڑھتے تھے, ہر نماز میں, ہر وقت میں جس جگہ کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے, میرے دوستوں وہ جگہ ان کے جسم سے نکلے ہوئے پسینوں سے شرابور ہو جاتی, پوری جگہ تر ہو جاتی تھی. کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ 2 قسم کے پانیوں سے وہ جگہ تر ہو جاتی. اور جسم کے اوپر جو کپڑا وہ پہن کر آتے تھے, کرتا اور پیجامہ, لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ پورا کا پورا کرتا پسینے سے شرابور ہو جاتا, بھیگ کر پسینے سے لکھپت ہو جاتا تھا. اور وہ کون سے موسم میں حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ نماز پڑھتے تھے؟ سردی کے موسم. گرمی کے موسم میں تو انسان کی جسم سے پسینہ نکلتا. ارے گرمی کے موسم میں اتنا پسینہ نکلتا ہے, سردی کے موسم میں کب تو بھی پسینہ نکلتا ہے کیا؟ نہیں نکلتا. گرمی کے موسم میں اگر کسی انسان کی جسم سے پسینہ نکل رہا ہے, پسینہ بہ رہا ہے, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ محنت کرنے کی وجہ سے, مزدوری کرنے کی وجہ سے, کام و کاج کرنے کی وجہ سے اس کے جسم سے پسینہ نکل رہا ہے. لیکن ایسا معاملہ نہیں تھا, وہ تو سردی کا موسم تھا, بڑے کڑاکی کی سردی تھی. جب وہ نماز پڑھتے تھے بڑی زبردست سردی کا موسم تھا. ایسے سردی کے موسم میں نماز پڑھتے تو جسم سے پسینے کے خطر ٹپکتے. ایک مرید نے آ کر حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ سے پوچھ لیا, اے امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ, یہ تو سردی کا موسم چل رہا ہے, یہ تو سردی کا خطرناک زمانہ چل رہا ہے, لوگ تو اپنے گھروں کے اندر جب رات میں سوتے ہیں بڑے بڑے کمبل, موٹے موٹے کمبل اوڑھ کر سوتے ہیں. ان کمبلوں کو اوڑھ کر آتے ہوئے, ان کمبلوں کو اوڑھ کر فجر کی نماز آ کر ادا کرتے ہیں, اور آپ تو کمبل اوڑھ کر بھی نہیں آتے اور سیدھا سادہ پتلا سا جبہ پہن کر اور آپ نماز پڑھتے ہیں. جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے جسم کے اوپر کوئی کمبل نہیں ہوتی, آپ کے جسم کے اوپر کوئی موٹا کپڑا نہیں ہوتا. آپ جو جس کرتے کو پہن کر آتے ہیں وہ جبہ, وہ کرتا کوئی موٹا نہیں ہوتا, پتلا سیدھا سادہ سا ہوتا ہے. لیکن کیا معاملہ ہے, اتنے پتلے سے جبے میں, اتنی کڑاکی کی سردی میں جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو جس جگہ پر آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں وہ جگہ پانی سے تر ہو جاتی ہے. کیا معاملہ ہے, کیا ماجرا ہے.
میرے دوستو یہاں پر غور کرنے کی بات ہے، کتابوں کے اندر لکھا ہے، حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ ان کے جسم سے دو قسم کا پانی نکلتا تھا، ایک ان کے آنکھوں سے آنسوں کے قطرے ٹپکتے تھے اور دوسرا ان کے جسم سے پسینے کے قطرے ٹپکتے تھے۔ دو قسم کے پانی ان کے جسم سے ٹپکتے تھے، دو قسم کے پانی ان کے جسم سے بہتے تھے۔ کسی نے حضرت سے پوچھا تو حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے کہا، جو جملہ کہا میرے دوستو وہ سونے اور تختی پر لکھ کر لے جانے والا جواب ہے۔ جو جملہ حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے کہا، اس جملے کو میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر اس وقت داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے کہا اپنے اس مرید سے کہ جب بھی میں نماز میں داخل ہو جاتا ہوں، کیا کہا؟ جب بھی میں نماز میں داخل ہو جاتا ہوں، تکبیر باندھ کر میں نماز پڑھنے کے لیے داخل ہو جاتا ہوں، کھڑا ہو جاتا ہوں، حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک مجرم بن کر کھڑا ہو جاتا ہوں۔ جب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میں ایک مجرم بن کر کھڑا ہوتا ہوں اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کا خوف میرے دل کے اندر آ جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کی آخری نماز ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کی یہ آخری نماز ہو، پھر موقع ملے گی نہ ملے۔ جب میں نماز میں کھڑتا ہوں تو پورے اخلاص کے ساتھ کھڑ جاتا ہوں، جب میں نماز میں کھڑتا ہوں پورے انہماک کے ساتھ کھڑتا ہوں، جب میں نماز میں کھڑتا ہوں پورے خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑ جاتا ہوں، جب میں نماز میں کھڑتا ہوں گویا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب میں ظہر کی نماز پڑھ لیا تو عصر کی نماز پڑھنے کا مجھے موقع ملے کہ نہ ملے، ہو سکتا ہے کہ میری یہ ظہر کی آخری نماز ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کی عصر کی آخری نماز ہو سکتا ہے کہ میری یہ زندگی کی مغرب کی نماز آخری نماز ہو، عشاء کی اذان ہونے سے پہلے میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ جب بھی میں نماز پڑھتا ہوں پورے انہماک کے ساتھ پڑھتا ہوں، پورے اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ ایسی نماز پڑھنے والے اللہ والے گزر چکے ہیں میرے دوستو۔ آج ہماری زندگی کے اندر کیوں ایسی نماز داخل نہیں ہو رہی ہے؟ آج ہماری نماز سے ہمارے